اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی دیواریں، و اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ، دونوں فرما رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرما دیجئے اسے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیجئے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں سے اولاد میں سے ایک مسلمان امت اور فرما بردار امت بنا دیجئے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں دکھا دیجئے مناسک اور عبادت کی یہ شرائع، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول کیجئے، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی واقعہ چل رہا ہے اور وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو مکہ میں چھوڑ کر آگے، پھر یہ وہاں آباد ہوئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کبھی سال میں ایک مرتبہ اور کبھی دو سالوں میں ایک مرتبہ پتہ کرنے کے لیے جاتے تھے، لیکن رواں ٹھہرتے نہیں تھے، گئے اور واپس آ گئے۔ فرمائے ایک مرتبہ گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار پر تھے، اپنی بہو حضرت اسماعیل کی اہلیہ سے پوچھا کیا حالات ہیں؟ کہا بس گزارا چل رہا ہے۔ کہاں ہیں؟ کہا شکار پر گئے ہیں، کوئی اتنے اچھے حالات نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے اور فرمایا کہ آئے تو سلام کہہ دینا اور کہنا کہ چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اس کو بدل دو۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے اور کچھ آثار محسوس ہوئے، خود ہی پوچھا یہاں کوئی آیا تھا؟ کہاں ایک بڑے میاں آئے تھے اور وہ سواری پر تھے اور یہ کہہ کر گئے ہیں پیغام دے کر، کہ اچھا انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کو میں جدا کروں تو آج کے بعد آپ مجھ سے جدا۔ یہ واقعات آ رہے ہیں جب حضرت حاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ دوسری مرتبہ تشریف لائے تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے۔ جب گھر میں نہیں تھے تو اب سلام کیا اور انہوں نے کہا جی آپ آئیں بیٹھیں، کہا نہیں۔ حالات کیسے ہیں؟ کہا بہت اچھے حالات ہیں، اللہ کا کرم ہے، بڑے تقوی والے آدمی ہیں، بہت ہی جو ہے وہ پرہیزگار، اور یہ بڑی اچھی باتیں کی۔ تو جانے لگے، فرمایا میرا سلام کہہ دینا اور یہ کہنا چوکھٹ ٹھیک ہے، اس کو نہیں بدلنا۔ واپس چلے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے اور پوچھا کوئی آیا تھا، چونکہ ایسی ہی فضا بنی ہوئی تھی، تو کہا ہاں ایک بڑے میاں آئے تھے، ہم نے انہیں کہا سواری سے اتر جاؤ، نہیں اترے، اور یہ پیغام دے کر گئے، کہا بس اب آپ میرے ساتھ رہو گی، ٹھیک ہے۔ اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت اسماعیل کی اولاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا، تو پہلی خاتون ایک ناشکری خاتون تھی، تو اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا محمد اس لائن سے آئے کہ جہاں ناشکری کا سلسلہ پایا جا رہا۔
اب تیسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو حضرت سارہ سے کہہ کر آئے کہ اب میں کچھ دن ٹھہروں گا اور بیت اللہ کی تعمیر کر کے آؤں گا۔ اللہ کی طرف سے بھی حکم مل گیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ اب آپ آئے اور آ کر کہاں ہے بیت اللہ، کس جگہ پر تھا؟ چونکہ طوفان نوح میں بہہ کر چلا گیا تھا، ایک اونچا سا ٹیلا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ تو جب تشریف لائے تو اللہ نے بادلوں کا ایک ٹکڑا بھیجا اور وہ بالکل برابر اوپر جب بادلوں کا ٹکڑا آیا تو اس کے برابر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے گویا اس جگہ کو ٹھیک کرنا شروع کیا تو بیت اللہ کی دیواریں نکل آئیں، بنیادیں نکل آئیں۔ قواعد کا معنی یہی بنیاد کا آتا ہے، بنیادیں بلند کرنے لگے۔ تو بیت اللہ کی سب سے پہلی تعمیر وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور اس لیے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، مکہ مکرمہ میں سب سے پہلا گھر جو بنایا وہ بیت اللہ تھا، جو کہ دنیا کا 0 پوائنٹ کہلاتا ہے، وسط دنیا ہے۔ اب جب پھر طوفان نوح آیا وہ سب بہہ گیا تھا، اب اللہ نے وہ نشانیاں وہ بنیادیں دکھا دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگے۔ تو دوسری تعمیر بیت اللہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور پھر اس کے بعد جب یہ بیت اللہ اس کی تعمیر پرانی ہو گئی تو پھر اس کی تیسری تعمیر جو ہے وہ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو ددیال تھے ان میں سے قصی ابن کلاب نے کی، اور چوتھی تعمیر اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی۔ اور اس چوتھی تعمیر میں جب وہ چوتھی تعمیر ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، نبوت کے اعلان سے 5 سال پہلے اس کی تعمیر ہوئی، اور یہ جو چوتھی تعمیر یہاں پر تھی۔ اور بیت اللہ کی تعمیر ذوالقعدہ کے 1 تاریخ کو ہوئی، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ 25 ذوالقعدہ کو مکمل ہوگی، اور بعضوں نے لکھا کہ ذوالقعدہ کی ابتدا میں تعمیر شروع ہوئی اور ذوالحجہ میں جا کر مکمل ہوگی۔ تو بہرحال یہ تعمیر کی، اور یہ پرانی جو تعمیر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اور جو بنیادوں پر تھی تو فرمایا وہ کیا تھی، وہ 44 فٹ مربع تھی، 44 ایک طرف سے، دوسرا تیسرا چوتھا، تو 44 فٹ مربع اور 50 فٹ اونچی تھی تعمیر اس کی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو آپ علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ کی جو تعمیر کی، اور اس کی تعمیر جس شخص نے کی ہے انہوں نے یہ کیا کہ بیت اللہ کے لیے کہہ دیا کہ بھائی اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ حلال کی کمائی لگائیں گے، حلال کی کمائی سے ہوگی اس کی تعمیر، یہ کہا گیا۔ جب حلال کی کمائی سے اس کی تعمیر ہوگی تو اس سلسلے میں کوشش کی گئی، اور اس وقت بیت اللہ کا متولی اس کا نام وہب ابن عابد مخزومی تھا۔ اعلان کیا بھائی اس میں چوری کا پیسہ نہیں لگے گا، سود کا پیسہ نہیں لگے گا، یعنی اس وقت کے وہ کافر بھی کہتے تھے کہ سود کا پیسہ مسجد کی تعمیر میں نہیں لگائیں گے، اور یہ حرام کا پیسہ نہیں لگائیں گے، دھوکہ فراڈ کا پیسہ نہیں لگائیں گے۔ تو جب پیسہ جمع ہوا تو اتنا تھا کہ جس سے پوری تعمیر نہیں ہو سکتی تھی، تو پھر کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ ایسا کرو اس میں سے کچھ حصہ نکال دو۔ تو حتیم کا جو حصہ ہے اس کو نکال دیا گیا، اور جب حتیم کا حصہ نکالا اس کے بارے میں لکھا کہ یہ تقریباً پھر 33 فٹ رہ گیا، 11 فٹ نکال دیا، 33 فٹ رہ گیا، اور پھر بیت اللہ کی تعمیر کر دی گئی۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں، حکمت کیا ہے اس کی؟ ایک فرمایا حکمت یہ ہے کہ حلال کا پیسہ لگایا، حرام کا نہیں لگایا، اور حلال کا اتنا ہی تھا جس سے اتنی تعمیر ہو سکتی تھی۔ اور دوسری حکمت یہ لکھی کہ ہر مومن کا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہوں، اور ہر ایک کے لیے بیت اللہ کے دروازے نہیں کھلتے، وہ تو بڑے لوگ جاتے ہیں جن کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت عالم الغیب ذات ہیں، اور یہ تھا کہ ایمان والوں کی دل کی تڑپ ہوگی بیت اللہ کے اندر جاؤں، لیکن دروازہ تو نہیں کھلے گا۔ پھر فرمایا یہ حصہ باہر نکال دو تاکہ جو بیت اللہ میں جانے کی تمنا کرے گا وہ حتیم میں آ کر بیٹھ جائے گا، گویا اس نے بیت اللہ کے اندر وہ بیٹھ گیا۔ وہ حتیم میں نوافل پڑھے گا، گویا اس نے بیت اللہ میں نوافل پڑھ لیے۔ تو اللہ نے یہ چاہا کہ گویا
یہ اس طرح ان کی تمنا پوری ہو جائے گی، ان غریب لوگوں کی تمنا پوری ہو جائے گی، چھوٹے درجے والوں کی تمنا پوری ہو جائے گی، جن کے لیے دروازے نہیں کھلتے، وہ تو حکمرانوں کے لیے کھلتے ہیں، باقیوں کے لیے نہیں۔ فرمایا ان کی تمنا اس طرح پوری ہو جائے گی۔ تو اس طرح بیت اللہ کی یہ تعمیر ہوئی، اور پھر گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل چاہا کہ میں اس کی دوبارہ تعمیر کروں، اور اس بنیادوں پر جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، لیکن آپ نے پھر کیوں نہیں کی؟ آپ نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ مجھے ڈر ہے کہ فتنہ نہ پیدا ہو جائے، تو پھر آپ کے وصال کے بعد پھر دوبارہ اس بیت اللہ کو گرایا، اور حجاج ابن یوسف سے پہلے وہاں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے بعد مکہ مکرمہ کے حکمران تھے، انہوں نے پرانی بنیادوں پر تعمیر کی۔ جب ان پر تعمیر ہوئی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاج ابن یوسف نے شہید کر دیا، تو پھر عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں حجاج ابن یوسف نے دوبارہ تعمیر بیت اللہ کی، اور کس پر کی؟ جس پر مشرکین نے کی تھی، اس پر قریش نے جس پر تعمیر کی تھی، انہی بنیادوں پر تعمیر کی، اور یہ تعمیر چلتی رہی بعد میں اسی طرح۔ تو جب ہارون الرشید خلیفہ کا زمانہ آیا تو اس نے ایک تمنا کی، کہا میں اس کی تعمیر دوبارہ کروں اس کو گرا کر، لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا نہ، اب بیت اللہ کو نہیں گرانا، اس لیے کہ یہ کھلونا بن جائے گا، اس کی قدر ختم ہو جائے گی، ہر آنے والا حکمران کہے گا میں اس کو گرا کر بناتا ہوں، لہٰذا نہیں۔ تو بس پھر اسی طرح رکھا گیا، اور اس کے بعد اس میں اگر کوئی جو ہے وہ وسعت توسیع وغیرہ کی یا کچھ کیا، ترکیوں نے کیا، اور آج انہی ترکیوں ہی کے اسی انداز میں یہ وہاں پر قائم ہے۔ تو یہ بیت اللہ کی گویا تاریخ اور ہسٹری ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی یہ دیواریں بلند کر رہے تھے۔ جب بیت اللہ کی عمارت بنا دی، حضرت ابراہیم مستریوں کا کام کر رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ گارا لا کر دے رہے ہیں، پتھر لا کر دے رہے ہیں، مزدور۔ یہ دونوں باپ بیٹے نے کیا۔ جب دونوں نے کر لیا تو آگے کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہمیشہ کوئی بڑا کام کرے تو آدمی اس پر غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے، بلکہ اللہ سے درخواست کرے یا اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لے۔ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کر کے کیا کہا؟ اللہ اس کو قبول کر لے، بس اس کو قبول کر۔ کیوں؟ اصل چیز کیا ہے؟ عمل میں قبولیت ہے۔ جب قبول ہوگا تو وہ معتبر ہے، اور اگر قبول نہیں تو معتبر نہیں۔ اور قبول کے لیے دو ہی چیزیں، ایک ہے اخلاص اور ایک ہے تقوی۔ تقوی ہو اور اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل قبول ہوتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی اور پرہیزگاروں کی عمل کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے جب کہا یا اللہ قبول فرما دیجئے اس کو، غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، اپنی تختی نے لگائی اور کچھ نہیں کیا، اور یہ کہہ کر آگے کا انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، ہم تجھے پکار رہے ہیں اور جانتا بھی ہے، تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، تیری رضا کے لیے کیا اور تیرے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد آگے پھر ایک دعا یہ ہوئی، دوسری دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہم نے یہ کام کیا، ہم اس پہ اتراتے نہیں ہیں، ہمیں تو اپنا فرمانبردار بنا دے، اپنے سامنے جھکنے والا بنا دے، اپنے احکامات کو پورا کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنا فرمانبردار بنا دے، اور صرف ہمیں نہیں، فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں سے بھی آپ ایک امت مسلمہ عطا فرما دے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس وقت دو ہی تھے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، تو گویا کہ کہہ دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ ایک فرما بردار امت بنا دیجئے۔ کیوں؟ ابھی تک تو حضرت اسحاق پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو گویا فرما دیا کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک فرما بردار امت بنا دیجئے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہم تو یہ گھر بنا دیا، اب اس کے مناسک بھی ہمیں سکھا دیجئے۔ کل آئیں گے حج کے لیے لوگ، کل آئیں گے طواف کرنے کے لیے، تو ہمیں مناسک بھی سکھا دیجئے، ہمیں عبادت کے طریقے بھی سکھا دیجئے، عبادت کے شرائع بھی سکھا دیجئے۔ وَتُوبْ عَلَيْنَا، اور اللہ ہماری توبہ بھی قبول کر لیجئے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہاں کیا بتایا؟ بتا دیا کہ بڑے سا بڑا کام ہو آدمی تواضع کرے، عاجزی کرے، اور حضرت ابراہیم نے بھی یہاں اپنی ذریت کو عاجزی سکھائی۔
تواضع سکھائی کہ تواضع اور عاجزی کرو۔ اب یہ بیت اللہ بن گیا تو پھر آگے اس کو آباد کرنے کے لیے وہ تیسری دعا ہے، وہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین۔ جزاک